رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام الحرام، رواہ البخاری۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے اس خصوصی پروگرام میں میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے حلال و حرام کی تمیز۔ محترم حاضرین، شریعت اسلامیہ کے اندر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے گئے۔ شریعت نے ہر راہ میں، ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، کیسا نہیں کرنا چاہیے، شریعت میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ محترم حاضرین، شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہاری عبادات کیسے ہوں، شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہارے معاملات کیسے ہوں، شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہارا لین دین کیسا ہو، اور شریعت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو تمہارا لین دین ہے، جو تمہارے معاملات ہیں، وہ حلال طریقے سے ہوں، پاکیزہ چیزوں میں ہو، پاک چیزوں میں تم لین دین کیا کرو، پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، پاکی صفائی اختیار کرو۔ شریعت ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے۔
محترم حاضرین، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی جماعت کو بھی دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 52 میں 51 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، 1 2 نہیں، 10 12 نہیں، یا کچھ چنندہ رسول نہیں، اللہ نے سارے رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال انجام دو، پاک چیزیں کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ اب یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جو خطاب وہاں رسولوں سے تھا، وہ خطاب یہاں پر اہل ایمان سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو روزی، جو رزق ہم نے تمہیں دیا، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، جو ہم نے دیا اس میں سے پاک چیزوں میں سے کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب میں آپ سے اگر پوچھوں، رسولوں کو کس بات کا حکم تھا؟ پاک چیزوں کے کھانے کا حکم تھا۔ مومنوں کو کس بات کا حکم ہے؟ حلال اور پاک چیزیں کھانے کا حکم ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، نہ صرف تعلیم دی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھ کر اور بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کی سب سے اچھی کمائی اس کے ہاتھ کی محنت کی کمائی۔ آدمی کی کمائی، سب سے اچھی کمائی کون سی ہے؟ اس کے ہاتھ کی محنت کی کمائی۔ جو ہاتھ کی محنت سے انسان کماتا ہے، جو روزی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سب سے اچھی کمائی ہے انسان، محنت کی روزی، محنت مزدوری کر کے انسان اپنے ہاتھ کی کمائی جو انسان کھاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سب سے اچھی روزی، سب سے اچھی کمائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی مثال دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ ایک پیغمبر کی مثال، ایک پیغمبر کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام جنگی لباس بنایا کرتے تھے، جنگی لباس تیار کیا کرتے تھے، زرہیں بنایا کرتے تھے، ہاتھ کی کمائی، محنت کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اب وہ لوہے سے ہتھیار بناتے، لوہے سے اوزار بناتے، لوہے کے جنگی لباس بناتے، سب کچھ محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی سب سے اچھی کمائی اس کے ہاتھ کی محنت کی کمائی ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، 1 2 پیغمبر نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی، جتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے سب نے بکریاں چرائی، جتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے سب نے بکریاں چرائی۔ کیوں؟ یہ پیشہ اختیار کرتے تھے، معاش، روزی، کمائی پیغمبر اس سے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں، جس کام کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، پیغمبروں نے اس کام کو اختیار کیا۔ کیوں؟ حلال کمائی کی خاطر، حلال روزی کی خاطر پیغمبروں نے اس کام کو کا اختیار کیا۔ یقیناً دوسری اور بھی حکمتیں تھیں، لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبروں نے بھی محنت کی، مزدوری کی، حلال طریقے سے روزی انہوں نے اختیار کی۔ اللہ نے حکم دیا
ظاہر سی بات ہے پیغمبر ہیں، وہ حرام چیزوں کی طرف تو کبھی جا نہیں سکتے، پیغمبر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، لیکن اللہ نے کیوں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ کیوں؟ کیونکہ گویا کہ پیغمبروں کو کہہ کر پیغمبروں کی امتوں کو حکم دینا مقصد ہے۔ پیغمبر تو حلال چیزیں ہی کھاتے ہیں، لیکن پیغمبروں کو خطاب کر کے امت کو یہ پیغام دینا مقصد ہے کہ دیکھو پیغمبروں کو بھی خصوصی طور پر حکم دیا تو اس کی کتنی بڑی اہمیت ہو سکتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ حلال کمائی پر شریعت میں بہت زور دیا گیا، بہت زور دیا گیا، بڑی اہمیت اس کی بتائی گئی کہ حلال طریقے سے روزی کھاؤ، حرام کی طرف نہ دوڑو۔ حرام کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، شریعت اسلامیہ کے اندر حلال کیا ہے حرام کیا ہے سب بتا دیا گیا۔ الحلال بین والحرام بین، اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا حلال کیا ہے واضح، حرام کیا ہے وہ بھی واضح، شریعت میں بتا دیا گیا، کھول کھول کر بتا دیا گیا، ایک ایک چیز بتا دی گئی کہ دیکھو یہ حلال چیزیں یہ حرام چیزیں، یہ کھانے کی چیزیں یہ نہیں کھانے کی چیزیں، یہ کھاؤ یہ پاکیزہ ہے، یہ چھوڑ دو اسے مت کھاؤ، شریعت میں کھلم کھلا پوری طرح سے بتا دیا گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم حلال چیزوں کو اختیار کریں، حلال کمائی حلال روزی کو اہمیت دیں، حرام چیزوں سے جس قدر ممکن ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ ورنہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، ایک زمانہ آئے گا، گویا کہ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی، بعد میں ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے کے اندر ایسی حالت ہوگی۔ کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، لا یبالی المرء ما اخذ منہ، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کہاں سے کما رہا ہے، کیا کما رہا ہے، امن الحلال ام الحرام، کہ جو وہ کما رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، پرواہ نہیں کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا، حلال ہو حرام ہو سب لپیٹا جا رہا ہے، کسی بات کی پرواہ نہیں، بس یہ دیکھ رہا ہے کہ حلال ہو کہ حرام ہو، بس آ جائے، میں کما رہا ہوں، میری نوکری ہے، میرا جاب ہے، میں کیا کر رہا ہوں اس سے مجھے مطلب نہیں، مجھے پیسے سے مطلب، میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، حلال کہ حرام مجھے مطلب نہیں ہے، بس میرے گھر پیسہ آ جائے، میں جو کام کر رہا ہوں میرا کاروبار ہے۔ کتنے ایسے کاروبار آج دنیا کے اندر چل رہے ہیں جس کی بنیاد حرام پر ہے، حرام پر ہے، کھلم کھلا آواز ہے، بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ حرام ہے، شریعت میں بتا دیا گیا۔ اب یہ حرام چیزیں کیوں اختیار کی جاتی ہیں؟ سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ پیسہ جو آ رہا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، پرواہ نہیں کرے گا۔ کہیں ہم اسی زمانے میں تو زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ سوچ کر دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ میں غور کر کے دیکھیں، کیا جس زمانے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہیں یہ وہی زمانہ تو نہیں ہے کہ حلال ہو کہ حرام ہو سب لپیٹا جا رہا ہے، پرواہ نہیں ہے انسان کو، جو آ رہا ہے بس آنے دو، حلال ہو کہ حرام ہو؟ کہیں ہم اسی زمانے میں تو زندگی نہیں گزار رہے؟ اچھا یہ سوچ کر دیکھیں کہ بھئی انسان یہ حلال و حرام کی تمیز کیوں بھول جاتا ہے، پرواہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے کچھ اسباب ہیں، یہ بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی جہالت کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے، معلومات نہیں ہے حلال ہے کہ حرام ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، نہیں معلوم کہ بھئی یہ کاروبار صحیح ہے کہ غلط ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں حلال ہے حرام ہے نہیں معلوم، جہالت کی بنیاد پر، عدم واقفیت کی بنیاد پر، معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر حلال حرام سب انسان کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، حلال پیسہ حرام پیسہ سب اٹھا رہا ہے۔
جہالت کی بنیاد، معلومات نہیں، تو ایسے وقت میں معلومات کرنے چاہیے۔ کوئی انسان یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ بھئی مجھے نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم تھا تو معلوم کرنا چاہیے، نہیں معلوم تھا تو معلوم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے پیٹ میں رزق ڈال رہا ہے، اسے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ جو لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے حلال ہے کہ حرام؟ کیسے اتنے بے پرواہ ہو سکتے؟ اتنی لاپرواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان سوچ کر دیکھے، کوئی حرام چیز ہے، مثال کے طور پر ایک جانور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث میں بتایا گیا کہ اس جانور کا گوشت حرام، کوئی انسان آگے بڑھے گا، کھانے کی کوشش کرے گا کہ بھئی مجھے نہیں معلوم، میں تو کھا رہا ہوں، نہیں، حرام ہے تو حرام ہے، جیسے حرام ہے اسے معلوم ہے کہ یہ لینا حرام ہے، یہ کھانا حرام ہے، ویسے ہر چیز کے بارے میں انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں جو کاروبار کر رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، میں جو بزنس کر رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، میں جو نوکری کر رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، میں جس طریقے سے پیسے لے رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اتنا تو علم ہونا چاہیے انسان، اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ جو لقمہ، جو نوالا میرے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام۔ اتنا بھی اگر نہیں معلوم ہے تو پھر کیا آپ کو معلوم؟ اتنی معلومات تو ہونی چاہیے انسان کو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ عذر، یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا، نہیں، یہ تو معلوم کرنا چاہیے تھا، یہ تو معلوم کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیسے آپ سمجھ لیتے کہ بھئی جہالت، عدم واقفیت، نہیں معلوم تھا کر لیے؟ نہیں، یہ تو معلوم کرنا ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو کرنا ہے۔ جو کام، جو کاروبار، جو بزنس، جو جاب، جو نوکری، جس طریقے سے آپ پیسہ کما رہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ حلال ہے کہ حرام، یہ کاروبار حلال ہے کہ حرام ہے، یہ بزنس حلال ہے کہ حرام ہے، یہ نوکری حلال ہے کہ حرام ہے، معلوم ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ آپ بہانہ نہیں بنا سکتے، بہانہ نہیں بنا سکتے کہ نہیں معلوم تھا، نہیں، آپ کو معلوم کرنا ہے اس سلسلے میں، یہ سب سے اہم بات۔ تو ایک طریقہ، ایک وجہ جس کی بنیاد پر انسان حلال و حرام سب لپیٹ رہا ہے اور سب کھا رہا ہے، ایک وجہ معلومات نہ ہونا، میں نے آپ کو بتایا کہ معلوم کرنا چاہیے۔ دوسری ایک وجہ کہ جس کی بنیاد پر انسان حلال و حرام سب ایک طرف کر دیتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ انسان جلدی امیر بننا چاہتا ہے، جلدی پیسے کمانا چاہتا ہے، جلدی پیسہ آ جائے۔ وہ کس طریقے سے آ رہا ہے، کیا کام سے آ رہا ہے، کاروبار کون سا ہے، اسے مطلب نہیں ہے، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ پیسہ میرے پاس جلد سے جلد آ جائے۔ یہ ایک وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ بھائی حلال ہے کہ حرام ہے، مجھے بس پیسہ چاہیے، جلد بازی، جلدی امیر بننا چاہتا ہے انسان۔ اس وجہ سے بھی انسان حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا۔ تیسری ایک وجہ جس کی بنیاد پر انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، وہ ہے لالچ۔ لالچ کی بنیاد پر میں کما رہا ہوں، میری اتنی روزی ہے کہ میرے گھر کے خرچے پورے ہو رہے، انسان چاہتا ہے کہ نہیں مجھے اور چاہیے، حلال طریقے سے اتنی روزی مل رہی ہے، میں اتنے پر بس کروں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا، نہیں، مجھے اور چاہیے، میرا لیول اتنا ہونا چاہیے، میرا سٹیٹس اتنا ہونا چاہیے، میرا کاروبار اتنا بڑا ہونا چاہیے، میرا بنگلہ اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ حرص، لالچ انسان کو چاہیے، اور اس حرص کی چکر میں، اس لالچ کی چکر میں انسان بھول جاتا ہے کہ بھئی حلال ہے کہ حرام ہے۔ انسان کہتا ہے کہ بھئی آ رہا ہے، جو آ رہا ہے بس آنا چاہیے، لالچ کی بنیاد۔ اور یہ فطری چیز ہے انسان کے اندر، فطری طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی فطرت بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو 2 پہاڑ، احد پہاڑ جتنے 2 پہاڑ سونے کے مل جائیں، اس کو رکھے گا، تیسرے کی تلاش کرے گا۔ یہ لالچ ہے انسان کے اندر، اتنا لالچ انسان کے اندر ہوتا ہے کہ حلال ہے حرام ہے سب بھول جاتا ہے، بس چاہیے، بس مجھے چاہیے۔ یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر انسان حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ بھئی حلال ہے کہ حرام ہے، مجھے چاہیے۔
جہالت کی بنیاد پر، جلد بازی کی بنیاد پر، یا لالچ اور حرص کی بنیاد، ان وجوہات کی بنیاد پر انسان حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بھائی حلال ہے کہ حرام ہے مجھے چاہیے، آنا چاہیے۔ تو یہ چیز، اب یہ ایک بات غور کر کے دیکھیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حلال ہے حرام ہے جو بھی ہے، آ رہا ہے انسان، کھا رہا ہے، کما رہا ہے، تعمیرات کر رہا ہے، بنگلے بنا رہا ہے، بینک بیلنس بھر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نقصان کیا ہے؟ تھوڑا سا ملاوٹ ہو جا رہی ہے، نقصان کیا ہے بھائی؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی سی ملاوٹ ہو گئی، تھوڑا سا سود کا پیسہ آ گیا، تھوڑا سا فلاں کا پیسہ آ گیا، کیا ہو جائے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں، انجام اس کا بڑا خطرناک ہے، انجام اس کا بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایسی تربیت اللہ کے نبی نے دی تھی، صحابہ اس قدر بچا کرتے تھے۔ آج جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا مل گیا تو کیا ہو جاتا؟ سود ہے، انٹرسٹ ہے، تھوڑا سا ہے، اللہ معاف کر دیتا، مجبوری میں ہم کر لے رہے ہیں، نہیں نہیں، اس قدر انسان مجبور نہیں۔ انسان کو بتایا گیا کہ جتنی تمہاری حیثیت، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنے میں کام کر، جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے جتنا دیا اس میں کھاؤ، خوش رہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ زیادہ حرص میں جا کر، زیادہ لالچ میں جا کر، جلد بازی کر کے ایسے انسان اگر مال اکٹھا کر بھی لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، یاد رکھیں انجام بڑا خطرناک اس کا ہے، انجام بڑا خطرناک اس کا ہے۔ آج میں کہوں آپ سے کھل کر یہ بات میں کہوں کہ آج ہم دیکھیں دعائیں ہم کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اپنی کمائی دیکھیں، اپنی روزی دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اپنے پیٹ میں کیا لقمہ جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی دور دراز سے لمبا سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا، صحرا میں، صحرا بیابان میں وہ سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، تھکا ہوا ہے، اس قدر سفر کی حالت میں وہ انسان ہے، کپڑے میلے کچیلے اس کے ہو چکے ہیں، بال پراگندہ ہو چکے ہیں، گرد آلود وہ ہو چکا ہے، پوری طرح سے دھول مٹی میں وہ مل چکا ہے۔ اللہ کے نبی یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ سفر کی حالت میں، اور اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس مسافر کی قبول نہیں ہونے والی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بڑی دور دراز سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے، اور بال اس کے پراگندہ ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، گرد آلود وہ ہو چکا ہے پوری طرح سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یا ربی یا ربی، آسمان کی طرف ہاتھیں اٹھا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ اللہ کے نبی کہتے کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کیوں بھائی قبول نہیں ہو رہی اس کی دعا؟ مسافر ہے، سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، مانگ رہا ہے، مصیبت میں پریشانی میں اگر کوئی اللہ سے مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ تین حالتیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حال آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی دعا قبول ہوتی ہے، تین طریقے سے دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جو روزی اپنے پیٹ میں ڈالتا تھا وہ حرام تھی، وَمَلْبَسُهُ حرام، جو لباس وہ پہنتا تھا وہ حرام کا تھا، جو وہ پانی پیتا تھا وہ حرام کا تھا، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کی روزی حرام کی تھی، اس کی پرورش حرام پیسے سے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کی دعا قبول نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ سوچ کر دیکھیں کہ بھئی تھوڑا سا مس کر لے کیا ہو جاتا؟ یہ ہوتا،
دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ کا تعلق ختم ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ جو تعلق، یہ دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے انسان کا. مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، حالات اگر بگڑ چکے ہو، اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے دعا کے ذریعے سے. دعا کا راستہ بند ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. دعا جو ہتھیار ہے انسان کا، ختم ہو گیا. کس کی وجہ سے بھائی؟ حرام روزی کی وجہ سے. حرام لقمہ پیٹ میں گیا، اللہ سے دعاؤں کا تعلق ختم ہو گیا. صرف دعا کا تعلق نہیں، آپ آگے یہ بھی غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کی جماعت سے، رسولوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو. کتنی باتوں کا حکم ملا؟ کتنی باتوں کا حکم ملا رسولوں کو؟ 2 باتوں کا حکم ملا. پہلا حکم کیا ملا؟ پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ. دوسرا حکم کیا ملا؟ اعمال صالحہ کرو، نیک اعمال انجام دو. اگر میں آپ سے سوال کروں پہلا حکم کون سا ہے، دوسرا حکم کون سا ہے؟ پہلا حکم بتائیں کون سا ہے؟ اللہ نے پہلا حکم کیا دیا رسولوں کو؟ حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. دوسرا حکم کیا دیا اللہ نے؟ نیک اعمال انجام دو. تو پہلے حلال غذا پیٹ میں ڈالو تو نیک عمل کی توفیق ملے گی. حلال غذا پیٹ میں جائے گی، حلال روزی پیٹ میں جائے گی تو نیک عمل کی توفیق ملے گی. حرام غذا اگر پیٹ میں جا رہی ہے تو پھر نیک عمل کی توفیق بھی نہیں ملے گی. اور اگر اس حرام غذا کے کھاتے ہوئے اگر انسان عمل کرتا بھی ہے تو پھر اس کا عمل قبول ہونے والا ہے. آپ چاہے لاکھ اعمال کر لیں، ہزاروں رکعت آپ نماز پڑھتے چلے جائیں، لاکھوں روپے کا آپ صدقہ و خیرات کرتے چلے جائیں، ہر مہینہ آپ عمرہ کرتے چلے جائیں، ہر سال آپ حج کرتے چلے جائیں، کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حلال کھاؤ پھر عبادت کرو. حلال کھاؤ گے، عبادت کرو گے تو عبادت قبول ہوگی. حرام غذا پیٹ میں جا رہی ہے تو نہ دعا قبول ہوگی نہ عبادتیں قبول ہوں گی. عبادتیں بھی قبول ہونے والی نہیں. اسی لیے آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ظاہر سی بات ہے، معلومات ہمیں ہیں کہ وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، تجارت کیا کرتے تھے. ان کا غلام بھی تھا. غلام نے ایک مرتبہ کوئی چیز ان کے پاس کھانے کے لے کر آئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا. حضرت ابو بکر نے کھا لیا. آپ سوچ کر دیکھیں، یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں غور سے سنیں اور یہ دیکھیں کہ صحابہ کا عمل کیسا تھا، حرام سے کیسے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، اور آج ہم حرام میں کس قدر ملوث ہو چکے ہیں. ذرا غور کر کے دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس غلام نے کھانے کی چیز لائی، حضرت ابوبکر نے کھا لیا. اس غلام نے پوچھا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اے میرے آقا، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو کھلایا وہ کیا تھا؟ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا، نہیں، میں نہیں جانتا. اس آدمی نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام نے کہا، جاہلیت کے دور میں، جب میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جاہلیت کے دور میں میں نے ایک آدمی کو جھوٹ بولا تھا، اسے دھوکہ دیا تھا. دھوکہ میں نے دیا تھا، وہ پیسہ میرے پاس آیا تو اس پیسے سے میں یہ چیز لے کر آیا ہوں جو آپ نے کھائی. اللہ اکبر. حرام چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں لقمہ چلا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ آپ سوچ کر دیکھیں، میں اور آپ ہوتے کیا کرتے کہ بھئی ہو گیا نہیں معلوم تھا، چلا گیا.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوری اپنے حلق میں انگلیاں ڈالیں، انگلیاں ڈال کر نکالتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، غور کریں اس جملے پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر یہ لقمہ جو حلال حرام کا میرے پیٹ میں چلا گیا اگر میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں نکال دیتا، اگر اس لقمے کو نکالنے کے لیے میری جان بھی نکل جاتی تو بھی میں نکال دیتا، مجھے برداشت نہیں تھا کہ یہ حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں رہ جائے۔ اللہ اکبر، اس قدر بچا کرتے تھے صحابہ حرام چیزوں سے۔ اور آج ہم کہتے ہیں تھوڑا سا کیا ہوتا، تھوڑا سا چلا گیا کیا ہوتا، مکس تھوڑا سا، حلال کمائی حرام، ہم محنت کر رہے مزدوری کر رہے مگر تھوڑا ملے وائے، تھوڑا مل جا رہا، انٹرسٹ ہے، تھوڑا سود لے لے رہے ہیں، کیا کریں گے، مجبور ہے۔ ایک لقمہ، آپ غور کریں، ایک لقمہ جو چلا گیا تھا پیٹ میں، حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، میری جان کے ساتھ نکلتا ہو تو بھی پرواہ نہیں، مجھے اس کے نکالنا ہے، نکال دیا انہوں نے۔ وہ کیسا بچا کرتے تھے اور آج ہم کس قدر ملوث ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا ہے، 1% ہے، 2% ہے، 5% ہے، سود ہے، انٹرسٹ ہے، ملا ہوا ہے، بولتے ہیں نا ہم کہ بس تھوڑا سا ملا ہوا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، آپ کو مثال دینے کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، نماز کو آنے والا اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا کپڑا پاک ہو، میرا جسم پاک ہو، میں باوضو رہوں، طہارت سے رہوں، سب کچھ کوشش کرتا ہوں۔ آپ سوچ کر دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں، جس پانی سے آپ کے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، جس پانی سے آپ کے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، ایک بکیٹ میں پانی رکھا ہوا ہے، اس پانی سے آپ کے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، 2-4 قطرے اگر اس میں پیشاب کے گر جائیں، اسی پانی سے آپ کے کپڑے دھو دیے جائیں، میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کے وہ کپڑے پاک ہیں کہ ناپاک ہیں؟ آپ ان کپڑوں میں آ کر نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ پڑھ سکتے نماز اس میں؟ نہیں۔ اب میں کہوں کہ بھائی تھوڑا ہی تھا، 2-4 قطرے، کیا ہو گیا، 2-4 قطرے تھے بس، کیا بولیں گے آپ؟ نہیں، 2-4 قطرے کیوں نہ ہو، ناپاک چیز ناپاک ہے۔ وہ 2-4 قطرے جو ناپاک تھے، ساری بھری ہوئی بکٹ جو پانی تھا اس کو سب کو اس نے ناپاک کر دیا۔ اب آپ سوچ کر دیکھیں، ہماری حلال کی کمائی، دن رات ہم محنت کرتے، مزدوری کرتے، اس میں اگر تھوڑا سا مکس ہو کر اگر حرام کی کمائی آ رہی ہے، انٹرسٹ کا پیسہ، سود کا پیسہ اگر اس میں مل رہا ہے، سب گیا، سب گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر ایسی روزی اگر ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، نہ دعائیں قبول ہوں گی، نہ عبادتیں قبول ہوں گی۔ اور کتنے تو لوگ، اللہ رحم کرے، کہ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ چٹھی اٹھا کر کیا ان پیسوں سے عمرہ کے لیے جا سکتے؟ چٹھی کون سی؟ جس میں سود لگا ہوا رہتا ہے، سود کا پیسہ، انٹرسٹ کا پیسہ۔ آپ سوچ کر دیکھیں، کیا ایسے پیسوں سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے، عبادت قبول ہوگی؟ نہیں، نہ عبادتیں قبول ہوں گی، نہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اور تو اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے، سودی کاروبار میں، حرام کمائی میں، حرام کی روزی میں اگر ملوث ہے، تو اپنے کانوں سے اس بات کو غور سے سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، ختم کر دو، اسے چھوڑ دو، جو تھا وہ ختم کر دو، چھوڑ دو، آج سے نہیں، جو اب تک تھا وہ ہو گیا، اب نہیں، ختم کر دو۔
اللہ سے ڈرو اور یہ کام کو ختم کر دو, اس کاروبار کو چھوڑ دو, اس بزنس کو چھوڑ دو, ایسی نوکری کو چھوڑ دو, ایسے پیسے کو ختم کر دو, ایسے سود کو, ایسے انٹرسٹ کو سب ختم کر دو, ایسے لین دین کو, ایسے معاملات کو ختم کر دو. اللہ سے ڈرو. اللہ نے پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو, اور وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. کیوں؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, اگر تم مومن ہو تو اس کو چھوڑ دو. دو باتیں دیکھیں, اللہ نے ایمان کا حوالہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا. اللہ نے کہا پہلے ڈر جاؤ اللہ سے. اگر سودی کاروبار میں ملوث ہو, لین دین میں, سودی لین دین میں اگر ملوث ہو, اللہ سے ڈرو, چھوڑ دو اس کو. پھر اس کے بعد ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ نے کہا اگر تم مومن ہو تو. اگر مومن نہیں ہو تو جو چاہے کرو, مگر اگر مومن ہو تو یہ کام چھوڑ دو. اگر اس کام کو نہیں چھوڑتے تو پھر کیا ہوگا؟ تم مومن نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا اگر مومن ہو تو یہ چھوڑ دو, اگر نہیں چھوڑ رہے تو اس کا کیا مطلب کہ پھر مومن نہیں ہو. وعید یہیں پر ختم نہیں ہوئی, اللہ کا غصہ یہیں پر ختم نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر ایسا نہیں کرو گے, اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے, سودی لین دین نہیں چھوڑو گے, سودی کاروبار کو اگر لین دین کو نہیں چھوڑو گے, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. چھوڑ دو, اللہ سے ڈرو. اگر نہیں چھوڑو گے, باز نہیں آؤ گے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ. کیا کوئی کر سکتا ہے کسی کی حیثیت, کسی کی اوقات ہے کہ اللہ سے مقابلہ کر لے؟ اللہ اکبر. اللہ سے, رسول سے جنگ کر سکتا ہے انسان؟ پھر نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ جنگ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کام کیوں کریں گے؟ کیسے کر سکتے یہ کام؟ یہ کام کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. تم تیار ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ سودی کاروبار سے نہ بچنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. نعوذ باللہ. بڑی خطرناک بات ہے, بڑی خطرناک بات ہے, یاد رکھیں. اللہ فرماتا ہے جو باقی رہ گیا چھوڑ دو, ختم کر دو. جو ہو گیا سو ہو گیا, اب نہیں, اب نہیں. لہٰذا میری آپ تمام سے اس بات کی گزارش, جو اس طرح کے کاروبار میں, سودی لین دین میں آج تک مبتلا تھے, آج ہی ابھی توبہ کر لیں, ابھی توبہ کر لیں. ورنہ یاد رکھیں یہ حلال کا لقمہ, حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا خطرناک اس کا انجام, بڑا خطرناک اس کا انجام. ابھی ایک وعید میں نے آپ کے سامنے سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر باز نہیں آؤ گے, نہیں بچو گے, نہیں چھوڑو گے سودی کاروبار کو, تو پھر اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ایک اسلوب تھا, یہ ڈرانا, یہ دھمکانا, یہ وعید, اللہ کا غصہ, اللہ کا غضب ایک طرف ہے. دوسری طرف ایک اور اسلوب بھی اختیار کیا گیا. سود ہم سمجھتے ہیں چھوٹا سا, بھائی تھوڑا سا ہو جاتا, 2-4 مہینے کی بات ہے. اتنی خطرناک بات ہے, میں آپ کو بتاؤں. ایک چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دے کر بتایا, وعید, اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. دوسری طرف آپ دیکھیں ایک اور اسلوب اختیار کیا گیا. کون سا اسلوب؟ انسان غیرت مند ہوتا ہے, انسان غیرت مند ہوتا ہے, باغیرت جسے کہتے ہیں, غیرت انسان کے اندر ہوتی ہے. تھوڑا سا اس کے دل کو ٹھیس پہنچایا جائے یا ایسی بات اس کے سلسلے میں, اس کے گھر والوں کے سلسلے میں اگر کوئی بات کہی جائے, انسان غیرت میں آ جاتا ہے, غیرت مند ہوتا ہے انسان. ٹھیک ہے, تو شریعت اسلامیہ کے اندر انسان کی غیرت کو جگایا گیا, انسان کی غیرت کو جگایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر کوئی انسان سود کا 1 درہم لیتا ہے, غور سے سنیں اس بات کو, ایک تو وعید تھی, ڈرانا دھمکانا, دوسری بات انسان کی غیرت کو اٹھایا جا رہا.
غیرت کو جگایا جا رہا ہے انسان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان سود کا 1 درہم لیتا ہے, کتنا, زیادہ نہیں, 1 درہم, ہم کیا کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا ہے, 2-4 مہینے میں ختم ہو جاتا, 1 سال کا ہے ختم ہو جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 درہم, 1 درہم بھی اگر کوئی سود کا لیتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر. نعوذ باللہ. کیا بات کہی جا رہی, کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ایسی بات کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا, وہم و گمان میں نہیں آ سکتی انسان کے وہ بات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سود کا 1 درہم بھی لیتا ہے اپنی ماں کے ساتھ, نعوذ باللہ, 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر. کوئی سوچ سکتا آدمی ایسی بات؟ نہیں سوچ سکتا. جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیسے کر سکتے؟ شریعت ہماری ضمیر کو جگاتی ہے, پوچھتی ہے, جھنجھوڑ کر یہ سوال کرتی ہے جب تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیسے کر لیتے ہو؟ اس کو تم نے کتنا آسان کیسے سمجھ لیا؟ اس سے کیوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ حرام روزی سے کیسے تم باز نہیں آتے؟ کیسی وعید ہے. اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پھر یہ نہیں کر سکتا تو یہ کیسے کر لیتے ہو؟ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تو پھر یہ کیسے سوچ لیتے ہو؟ اس کو تم نے کیسے اتنے آسان سمجھ لیا؟ اتنا ہلکا تم نے کیسے لے لیا؟ بڑی خطرناک بات ہے. انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, یہ کیسے تم کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر. تو بڑی خطرناک بات اس حدیث کے اندر بتائی گئی ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطرناک بات اس لیے بتائی کیونکہ انسان اس کام سے باز آ جائے, رک جائے, ختم کر دے. جو ہو گیا ختم, اب نہیں, آئندہ سے نہیں, پھر کبھی نہیں, زندگی میں پھر کبھی نہیں, آج کے بعد کبھی نہیں. انسان توبہ کر لے اس کام سے, باز آ جائے اس کام سے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہ کی معافی مانگ لے, ختم کر دے اس کام کو کہ نہیں, آج کے بعد کبھی نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, اگر اس کام سے انسان باز نہیں آتا تو پھر دل بھی اس کا سخت ہو جاتا, دلوں میں سختی آ جاتی, انسان حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے. اب جب حرام لقمہ پیٹ میں جائے کیا حالت انسان کی رہے گی؟ چھوٹی سی مثال ہم دیتے ہیں, کسی بھی کام کے سلسلے میں ہم بتاتے ہیں کہ بھائی گاڑی میں جیسا آئل ڈالیں گے ویسی گاڑی رہے گی, مینٹیننس اس کا ویسا رہے گا. اب ہم سوچ کر دیکھیں کہ ہم اپنی گاڑی میں, اپنے پیٹ میں ہم کیا چیز ڈال رہے ہیں, کیا پیٹ میں جا رہا ہے. جیسا پیٹ میں جائے گا جسم ویسا ہی کام کرے گا نا. ایک بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, بڑی خطرناک بات ہے, شاید سننے میں آپ کو گرا لگے, آپ کہیں کہ بھائی اتنی خطرناک بات مول صاحب نے بتا دی, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں. آپ سوچ کر دیکھیں, کسی کے بچے کو اگر حرامی کہا جائے آپ کیا بولیں گے؟ بھائی اتنی بڑی گالی دے دی, اتنی بڑی گالی دے دی. حرامی اگر کسی کو بولیں گے اتنی بڑی گالی دے دی. جس بچے کے پیٹ میں لقمہ حرام کا جا رہا ہو, اس کی تربیت, اس کی پرورش حرام پیسے سے ہو رہی ہو, پیسہ جو لباس وہ پہن رہا حرام پیسے سے ہو رہا ہو, یہ سب کچھ جب حرام کا ہو رہا ہے تو اس بچے کو کیا کہا جائے؟ آپ خود فیصلہ کر لیں, ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا جس کا لباس حرام کا, جس کا پیسہ حرام کا, جس کا لقمہ حرام کا, جس کی کمائی حرام کی, سب حرام کا ہے, تو پھر وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ سننے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ گالی ہے, لیکن انسان خود اپنے آپ کو وہ چیز بنا رہا ہے, نعوذ باللہ. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے, بڑی خطرناک چیز ہے. انسان حرام طریقے سے کمائے ہوئے رزق سے انسان بچ جائے, حرام کاروبار سے, حرام کمائی سے, حرام لقمے سے انسان بچنے کی کوشش کرے. میں نے آپ کو بتایا صحابہ کیسا بچا کرتے تھے. ایک لقمہ چلا گیا پیٹ میں, حضرت ابوبکر نے برداشت نہیں کیا کہ نہیں, میری جان نکل جائے پرواہ نہیں, لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں. تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. اگر اس طرح کی ہم کوشش کرتے ہیں تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم پسندیدہ بندوں میں سے ہوں گے. اور اگر اس کا ہم لحاظ نہیں رکھتے تو اللہ کے نبی نے وہی بات بیان فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا
ایک زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، لا یبال المرء ما اخذ منہ، انسان پرواہ نہیں کرے گا، تمیز نہیں کرے گا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، امن الحلال ام الحرام، کہ پیسہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یاد رکھیں وہ زمانہ آ چکا ہے جس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو حلال کاروبار، حلال طریقے سے روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، پاکیزہ چیزیں کھانے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، حرام کے لقمے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کمائی سے، حرام تجارت، حرام بزنس، حرام کاروبار سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، جو خطائیں، جو لغزشیں ہم سے ہو چکی ہیں اللہ ہماری ان خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور آئندہ کی زندگی میں اللہ ہم تمام کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ جو مجلسیں، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، خصوصی پروگرام ہوتے ہیں، یاد رکھیں ان کو اہمیت دینا چاہیے۔ کیوں؟ آج میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی حلال و حرام کے سلسلے میں، یقیناً بہت اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو جتنے پروگرام ہوتے ہیں ہر پروگرام کے اندر کچھ نہ کچھ اہم باتیں ہوتی ہیں۔ انسان وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بھول جاتا ہے، یہ یاد رہے بھی تو چھوڑ دیتا ہے، اہمیت نہیں دیتا۔ تو یہ بار بار جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ جو محفل ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی کا ذکر ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہم یہاں پر مجلس میں بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں سنتے، ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے، ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے، عمل کی ہمیں توفیق ملتی ہے۔ تو لہٰذا ان محفلوں کو، ان مجلسوں کو، ان پروگرامز کو اہمیت دینا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جو بندے اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے۔ جب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے، رحمت کے فرشتوں کے پروں میں ہم بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتا ہے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ زمین پر میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے ذکر میں مشغول ہیں، تیرے ذکر میں مشغول ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے، تیری جنت مانگ رہے ہیں وہ لوگ۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو، میں نے جنت لکھ دی ان کے لیے، میں نے جنت لکھ دی ان کے لیے، واجب کر دی ان پر جنت۔ اللہ پھر پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری جہنم سے وہ بچنا چاہتے ہیں، تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کو بچا لیا، جہنم سے میں نے ان کو بچا لیا، جہنم سے میں نے ان کو آزادی دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گزر رہا تھا راستے سے، ان مجلس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ وہ نہیں تھا، تعلیم حاصل کرنے والوں کے ساتھ وہ نہیں تھا، گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے وہ آیا، بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے کر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی بابرکت محفل ہوتی، بڑی مبارک محفل ہوتی ہے، ہمارے ایمان یہاں تازے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری دینی معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ وقت، انسان کا وقت یہاں یا پھر کہیں اور گزرنے ہی والا ہے، اچھے کام میں تو گزرے گا یا برے کام میں گزرے گا، خالی فارغ اوقات میں تو گزرے گا، کسی سے بات چیت میں، کسی کی گپ شپ میں، کسی کی برائی میں، کسی کی غیبت چغلی میں گزرے گا۔ یہاں تھوڑا سا وقت اگر ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یا دینی باتیں معلوم کرنے کے لیے اگر لگا لیتے ہیں تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے۔
تو لہٰذا کوشش اس بات کی کریں کہ ہفتہ واری جو پروگرام ہو رہا ہے اس کو اہمیت دیں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں خود بھی آپ آئیں، دوسروں کو پکڑ کر لے کر آئیں کہ بھائی دین کی بات ہوتی، کیا ہوگا؟ ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس کو تو ثواب ملنا ہے، ساتھ میں لے آنے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے، ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرمائے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔